یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہا اسے بیٹیاں دے دیں، جس کو چاہا عورت بنا دی۔ یہب لمن یشاء الذکور، جس کے لیے چاہا بیٹوں کا فیصلہ تو بیٹے دے دیے، یعنی جس کو چاہا مرد بنا دیا۔ ہم نے مرد ہونے میں کوئی اللہ سے مانگا نہیں تھا، عورتوں نے عورت ہونے میں کوئی اللہ سے مانگا نہیں تھا۔ اس نے اپنی چاہت، فیصلے، ارادے سے کسی کو مرد کا روپ دیا، کسی کو عورت کا روپ دیا، لیکن دونوں ہی ایک ہی امتحان میں ہیں، دونوں کا ایک ہی پرچہ ہے۔ عورتوں مردوں کا ایک امتحان ہے، کالے گورے کا، پہاڑی اور میدانی کا امتحان ایک ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا ہماری مسجد خوبصورت ہو، لکڑی لگائی، فرش بنایا، چپس لگائی۔ آدمی نے میرا گھر خوبصورت ہو، اس میں پتھر لگاتا ہے، پردے لٹکاتا ہے۔ عورت کہتی میرا بیڈ روم خوبصورت ہو، میرا گھر اچھا ہو، میرا کچن اچھا ہو، تو اس کو ڈیزائن کرتی ہے، اپنے اپنے جتنی اللہ نے رزق دیا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں۔ یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندے اور بندیوں، میں تم سے یہ چاہتا ہوں، میں تم میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، تم میں سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو جیسے ہم اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی ذات کے لیے اچھا عمل پسند کرتا ہے۔ ہماری قیمت اللہ کے دربار میں سونے چاندی سے نہیں لگتی، ہماری قیمت اللہ کے دربار میں جسم سے نکلنے والے عمل سے لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے وہ ام ایمن سے شادی کر لے۔ ام ایمن کالی تھی، حبشی تھی، عورت ہونے کے لحاظ سے خوبصورتی ہونی چاہیے تو وہ بدصورت تھی، کالی تھی، غلام تھی، باندھی تھی، تو ان میں عورت ہونے کے لحاظ سے جو کشش ہوتی ہے، خوبصورتی ہو، خاندان ہو، پیسہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو ام ایمن سے شادی کر لی۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے، رابعہ بصری۔ گلگت کی عورتوں کو بھی پتہ ہے رابعہ بصری کوئی بڑی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی، پنجاب کی عورت کو بھی پتہ ہے، عرب کی، عجم کی عورتوں کو پتہ ہے، رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ غلام تھی، باندھی تھی، شکل اچھی ہونی چاہیے تو وہ بدصورت تھی، کالی تھی۔ پھر چلو شکل بے کیسی ہو، خاندان کیسا، اولاد کے قابل تو ہو، رابعہ بصری اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، بانج اس کو کہتے ہیں، جو عورت اولاد کے قابل نہ ہو اس کو اردو میں بانج کہتے ہیں، عربی میں عقیم کہتے ہیں، آپ کی زبان میں بھی کچھ کہتے ہوں گے، ہیں؟ شونی تھی۔ تو اب بتاؤ عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی چیز ہے؟ شکل، پہلا تاثر شکل کالی، دوسرا تاثر خاندان غلام، تیسرا تاثر اولاد کے قابل نہیں، بانج ہے، شونی ہے۔ تو 1200 سال کے بعد میں گلگت میں کیوں اس کا نام بلند کر رہا ہوں؟ میں نے کسی بادشاہ کی بیوی کا نام تو نہیں لیا، سکندر کی بیوی اور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملکہ اور بیگمات ان کے نام تو نہیں لیے، میں کہہ رہا ہوں رابعہ بصری۔ ان کی عادت یہ تھی وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز تک مصلے پر کھڑی رہتی ہے۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، تو حسن بصری بصرہ کے امام، کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود آئے، خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل نہیں، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا، ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی تو سائل شاید میری بخشش ہو جائے۔
تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خود پیغام لے کر آئے۔ تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لیتی۔ کہنے لگے کیا؟ کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کیا یہ بھی نہیں بتا سکتا؟ کہ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ ایک دن اٹھی، سالن پکانے کے لیے سالن ہانڈی، دیکھا تو پیاز کوئی نہیں، پیاز کوئی نہیں۔ اب پیاز کاٹ کے ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے۔ اب پریشان بیٹھی ہیں، نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ خامند نہ بھائی نہ کوئی خادمہ۔ اب سوچ میں پڑی پیاز کہاں سے لوں؟ اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ اوپر آئی ہے تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ کے گرا۔ کہ جو ہم سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کو ان کا خدمت گزار بنا دیتے ہیں۔ ہاں، جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، تو اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری وہ اس چادر میں جس میں میں تہجد پڑا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے کیوں بتایا، کیوں نہیں بتایا، کیوں؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے، جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ سوال جواب ہوتا نا، منکر نکیر آتے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ کب وہ آئے تھے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا من رب کی، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلایا اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی۔ یہ نہیں کہا ربی اللہ ہے، بلکہ ان کو یوں کہا کہ جس رب کو 40 سال میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو، چلو بھائی واپس چلو۔ یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی، عمر وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، ساری دنیا کے انسان جن اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کے دانت لمبے ہوں گے، تو وہ آ کر تم سے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ہوش ٹھیک ہوں گے، جیسے میں اب بیٹھوں میں ایسے ہوں گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تو ایسے ہی ہوگا جیسے تو اب بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے پھر میں اچھی طرح ان سے نمٹ لوں گا۔ تو جبریل آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے کہ عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر منکر نکیر ان سے سوال کریں کہ مر ربک، تو یہ کہیں گے ربی اللہ فمن ربکما،
میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ منکر نکیر کہیں گے عجیب بات ہے، ہم تمہارا حساب لینے آئے کہ تم ہمارا حساب لے رہے ہو۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ شکل نہیں دیکھتا ہے، مورت نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھوں گا تم میں سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ شکل پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا جسم سے نکلنے والے عمل پر۔ اس عمل کی خوبصورتی جب اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو اللہ آسمان زمین کی مخلوق کو ان کے تابع کر دیتا ہے، ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو مردوں عورتوں کا ایک امتحان ہے کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، گارے سے، جنت کو سونے چاندی سے بنایا، جنت کی عورت کو سونے چاندی سے بنایا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت افضل ہے؟ دنیا کی عورت تو گارے مٹی سے بنی ہے، پھر مر بھی جاتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، کتنا ہی کوئی خوبصورت چہرہ ہو 4 سال گزرتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، آنکھوں پہ اینک لگ جاتی ہے، کانوں میں آلے لگ جاتے ہیں، سارا حسن گم ہو جاتا ہے، پھر کمر جھکے ہوئے بوڑھے بوڑھیاں، وہ چلتے ہوئے یوں نظر آتا ہے جیسے کھویا ہوا حسن تلاش کرتے پھرتے ہوں۔ اور اب شام ہو گئی، اب شام ہو گئی، دنیا کی شام پہ تو صبح آتی ہے، پر میرے بھائیوں بہنوں بڑھاپا وہ شام ہے جس کے بعد صبح کوئی نہیں ہے، اب موت ہی ہے، پھر رات ہی ہے، رات، اب صبح نہیں آئے گی، اب رات ہی آئے گی، رات ہی آئے گی۔ سب جنت کی عورت تو نہ بوڑھی ہوتی ہے، نہ بیمار ہوتی ہے، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ موت۔ تو اس لیے حضرت ام سلمہ کے دل میں یہ سوال اٹھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت افضل ہے کہ جنت کی عورت؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی عورت افضل ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، اس لیے کہ یہ اللہ کی نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں اور اللہ کی فرمان برداری کرتی ہیں۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پر اپنا نور ڈال دے گا، اللہ کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور آ جائے گا۔ اب اس چہرے پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، جھریاں نہیں پڑیں گی، کالا نہیں ہوگا، بدصورت نہیں ہوگا، نظر کمزور نہیں، کان کمزور نہیں۔ وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجا دے گا۔ ایک جوڑا پہنائے گا کہ 2 یا 3 یا 4 یا 10 یا 20 نہیں، اللہ تعالیٰ 100 جوڑے پہنائے گا، 100 جوڑے، 100 جوڑے پہنا۔ 100 جوڑے کیسے پہنے گی ایک عورت؟ 100 جوڑے ہی مرد پہنے گا، 100 ہی عورت پہنے گی۔ لیکن ہم سے تو یہ کرتے کے اوپر واسکٹ پہنے تو وہ بھاری ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ سردیوں میں کوٹ پہنتے ہو، پر کمبل لیتے ہو تو کتنے بھاری ہو جاتے ہو، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو 100 جوڑے کیسے اٹھائیں گی؟ پھر جو عورت ہے اس کا جو لباس ہے وہ ایسے کھڑی ہے تو اس کا لباس 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، اتنا چوڑا اس کا لہنگا اور غرارہ ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں تمہاری زبان ہے؟ فراق، فراق۔ وہ جو فراق ہوگا نا وہ 3 میل کی چوڑائی میں ہوگا، 3 میل میں ایسے گھومے گا۔ 3 میل میں تو 3000 عورتیں بٹھائی جا سکتی، وہ ایک عورت کا لباس 3 میل میں گھوم رہا ہوگا۔ اب اس کو اٹھائے گی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو نور سے بنایا ہے، نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کے اوپر 100 بلب لگا دیے جائیں، ان کی روشنی کا کوئی وزن ہوگا؟ اور 10,000 بلب کی روشنی ہے جو اس کا کوئی وزن ہوگا؟ نور میں وزن نہیں ہوتا، نور کا وزن نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نور میں سے دھاگا نکالے گا ریشم کا، اور نور میں کے دھاگے پر اللہ تعالیٰ پرنٹ بنائے گا، سبز کا اور نیلے کا اور سفید کا، جو رنگ، پھر اللہ تعالیٰ 100 جوڑے پہنائے گا۔ اجسادہن الحریر، اللہ تعالیٰ 100 جوڑے پہنائے گا، اور 3 میل کے دائرے میں وہ کرتا ایسے گھومے گا،
اور اس کے اوپر جو موتی لگے ہوئے ہوں گے اور جو ہیرے لگے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے چھوٹا موتی اگر اتار کے دنیا میں رکھ دیا جائے تو ساری دنیا روشن ہو جائے گی. صرف دنیا نہیں، آسمان تک روشنی چلی آئے گی. یہ جو ہمارا سورج ہے یہ صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلاتا ہے. ہمارے سورج کی روشنی 7.5 ارب میل تک جاتی ہے. اگر کوئی 7.5 ارب میل سے 1 میل باہر چلا جائے تو سورج کی روشنی وہ نہیں دیکھ سکتا، سورج نہیں نظر آ سکتا، اندھیر ہوگا اندھیر. تو سورج جیسا روشن چراغ صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلاتا ہے. اور جنت کے مرد عورت کے کرتے اور اس کے چادر کا سب سے چھوٹا موتی، اس کے سر کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز روشن ہو جائے گی. وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، جسم پہ ریشم، اور ان کے سر کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں. یہ قد 5 فٹ نہیں ہوگا، قد 125 فٹ ہوگا. مرد کا بھی عورت کا قد 125 فٹ ہوگا. تمہارے چیڑ کے درخت کے برابر ایک مرد عورت کا قد ہوگا. اس لیے کہ وہاں کا ایک پھل بھی تو ہے. جنت کی جو کھجور ہے، کھجور کا ایک دانہ 12 ہاتھ 25 فٹ لمبا دانہ ہوگا. 25 فٹ. اب 5 فٹ کی عورت یا 5 فٹ کا مرد 25 فٹ کی کھجور کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پھلوں کا قد بڑھایا، ان مرد عورت کا قد بڑھایا، اور پھر ان کے سر کے بالوں کو سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک پہنچایا. چند بال توڑ کے دنیا میں رکھ دی جائیں، سارا جہان روشن ہو جائے، خوشبودار ہو جائے. اور بیض الوجوہ، چہرے چمکتے ہوئے، صفر الحلی، ریشم خوبصورت سونے کے زیورات سے مزین آراستہ. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ جنتی مرد عورتوں کے لیے زیور بناتا رہتا ہے. زیور بنا رہا ہے، ہر وقت زیور بنا رہا ہے. اور جس سانچے میں وہ زیور بنایا جاتا ہے وہ سانچا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک مناظرہ ہوگا جنت کی عورتوں کا اور ایمان والی گلگت کی ایمان والی عورت اور جنت کی عورت حور کا آپس میں مناظرہ ہوگا. جنت کی عورتیں کہیں گی ہمیں موت نہیں آئی، ہم ہمیشہ زندہ رہیں. نحن الخالدات فلا نموت، ہمیں جوانی ملی، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا. نحن الناعمات فلا نبأس، ہم ہمیشہ خوش رہیں، کبھی لڑائی نہیں کی. نحن الراضیات فلا نسقط، ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. نحن المقیمات فلا نرحل. اس کے جواب میں ایمان والی عورت کیا کہے گی؟ کیونکہ ایمان والی عورت تو مر بھی جاتی ہے، بوڑھی بھی ہوتی ہے، لڑتی بھی ہے اور چھوڑ بھی جاتی. مر گئی تو چھوڑ دی. تو اس کے جواب میں ایمان والی عورت کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی، تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی. نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے کوئی نہیں رکھے. نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، تم نے کوئی نہیں کیا. نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا، تم نے کوئی نہیں کیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبناہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی حوروں پر غالب آ جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ ایمان والی مومن عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے گا. 70 گنا نہیں کہا، 70,000 گنا. یعنی 70,000 کا مطلب کیا ہے؟ لا محدود گنا. یہ 70,000 صرف سمجھانے کے لیے. جنت کی عورت اور ایمان والی عورت کے حسن میں کوئی نسبت نہیں ہوگی، وہ اس کے مقابلے میں لا محدود درجے پر حسین ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہر لمحے وہ حسن بڑھاتا جا رہا ہوگا، بڑھاتا جا رہا ہوگا. اور یہ جوانی، یہ حسن ان دنیا کے ایمان اور تقوی کے برابر ملے گا. کچھ ایمان والے مرد عورت دوزخ کی آگ کے اوپر پل صراط سے جب گزریں گے تو ان نیچے سے دوزخ کی آگ کہے گی جلدی چلے جاؤ، تمہارے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. جز فقد اطفأ نورک لہبی، اب جلدی گزر جاؤ. او مومن عورت جلدی چلی جاؤ، ایمان والے جلدی چلے جاؤ، تمہارے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. اور کچھ ایسے ایمان والے مرد عورت ہوں گے جن کو وہی آگ پکڑ کے نیچے کھینچ کے لے جائے گی
اور انہیں جلا کے کوئلہ بنا دے گی۔ تو یہ جو جنت کی کامیابیاں ہیں اور آخرت کی کامیابیاں ہیں میرے بھائیو بہنوں، اس کا دار و مدار اندر کے حسن پر ہے، باہر کے حسن پر نہیں۔ اندر کی خوبصورتی پر ہے، باہر کی خوبصورتی پر نہیں ہے۔ تو یہ میرا اور آپ کا، ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کا یہ امتحان ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے حسن عمل کو شرط قرار دیا ہے، اور آگے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار ترازو میں مرد کا عمل بھی تولا جائے گا، عورت کا عمل بھی تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی وہ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کی نیکیاں گھٹ جائیں گی وہ ناکام ہو جائیں گے، جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ ہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں جل رہے ہوں گے اور وہ کوئلہ ہو رہے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، لیکن ان کو اس جہنم کے آگ سے کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا میں مرد عورت جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا آگے میرے بھائی اور بہنوں صلہ ملنے والا ہے۔ اس خوفناک دن میں بیوی بھی بھول جائے گی، بچے بھی بھول جائیں گے، ماں بھول جائے گی، باپ بھول جائے گا، ہر آدمی اپنی مشکل میں گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ سامنے ہوگا، فرشتے پیچھے ہوں گے، دوزخ آگے ہوگی، جنت دائیں ہوگی، جہنم بائیں ہوگی، پل صراط اوپر ہوگا، ترازو بالکل سامنے ہوگا، اللہ عرش پر ہوگا، سارے مرد عورتوں کو پکڑا ہوا ہوگا، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا، جہنم بھڑک رہی ہوگی، جنت مہک رہی ہوگی، دوزخ میں سے آواز آئے گی، حل من مزید، حل من مزید، کوئی ہیں تو اور لاؤ، کوئی ہیں تو اور لاؤ۔ جنت آواز دے رہی ہوگی، فأتنی بأہلی فأتنی بما وعدتنی، یا اللہ جنتی مرد عورتوں کو جلدی میرے پاس بھیج دے۔ فقط کثرت غرسی وحریری طابت اسماری وطردت انہاری واشتقت الی اولیائی فعجل الی بأہلی، جنت کہے گی یا اللہ میری نہریں بڑھ گئیں، میرا پانی اچھل اچھل کے باہر نکلا، میرے پھل پک گئے، میرے جام، میرے پیالے، میری سرائیاں، میرے برتن وہ تیار ہیں، آراستہ ہیں، پیراستہ ہیں، مزین ہیں، میرے گھر سج گئے، دھج گئے، پردے لگ گئے، قالین بچھ گئے، نہریں چل پڑی، پرندے تیار ہیں، پرندے محو پرواز ہیں، پانی اپنی 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 مدار اپنے اپنے راستوں پہ رواں دواں ہیں، نوکر غلام غلمان حوریں کمر بستہ چوک و چوبند ہیں، جنت والوں کے منتظر ہیں، میرے مولا جلدی بھیج دے، جلدی بھیج دے، میں تیرے نیک بندے اور بندیوں کے لیے اداس ہو گئی ہوں۔ یہ جنت کی پکار ہے۔ جہنم بھی کہہ رہی اللہم اشتد حری وعظم جمری وبعد قاری فأت الی بأہلی، اے میرے مولا میری آگ بڑھ گئی، میرے گڑھے خوفناک ہو گئے، میری گہری کھائیاں بڑی گہری ہو گئیں، میری آگ بھڑک اٹھی، میری آگ تیز ہو گئی، اور میرے انگارے بہت بڑے ہو گئے، انگارے بڑے ہو گئے، انگارے، ایک انگارہ دنیا میں رکھو سارا جہان جل جائے گا، ایک انگارہ، صرف ایک انگارہ، ایک پتھر، ایک پتھر، ایک پتھر، اس کو دوزخ سے نکال کر ہمالیہ پہاڑ پہ رکھو تو ہمالیہ سے لے کر راکا پوشی، نانگا پربت، کیٹو، یہ سارے پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے، پانی بن جائیں گے، پہاڑ پانی بن جائیں گے، پہاڑ، آگ نہیں لگے گی، پہاڑ پانی بن جائیں گے۔ اور یہ پتھر کہاں رکھا؟ ہمالیہ کی چوٹی پر، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ، اس کی چوٹی پر ہم نے دوزخ کا پتھر رکھا، اس پتھر کی آگ سے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، ایشیا، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ اور سارے کے سارے یہ قراقرم کے سلسلے، ہندو کش کے سلسلے اور یہ ہمالیہ کے سلسلے اور کوہ سلیمان کوئٹہ کے سلسلے، یہ سارے کے سارے اس ایک پتھر کی آگ سے جل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں۔ لذابت ماء اسودا، یہ پتھر دوزخ میں، اور اس پتھر کے نیچے مرد اور عورت پڑے ہوں گے۔ یہ پتھر وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، جب اللہ تعالیٰ آخری مسلمان کو دوزخ سے نکالے گا، اس کا نام ہے جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی ہے جوہینہ، نام جوہینہ، قبیلہ جوہینہ، سارے مسلمان ایک ایک کر کے مرد عورت دوزخ سے نکلتے جائیں گے، اپنی اپنی سزا بھگتیں، جہنم کے 7 حصے ہیں، جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر کا نام ہے جہنم، اس کے نیچے حطمہ، اس کے نیچے لظا، اس کے نیچے سعیر،
उससे नीचे सकर, उससे नीचे जहीम, उससे नीचे हाविया। जहन्नुम की आग हल्की है, फतमा उससे तेज, लजा उससे तेज, सईर उससे तेज, सकर उससे ज्यादा, जहीम उससे ज्यादा, हाविया उससे ज्यादा। हाविया की आग वो आग है जिससे खुद दोजख की आग पनाह मांगती है। और हाविया में अल्लाह मुनाफिकों को डालेगा, जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी और क़यामत तक आने वाले मुनाफिक, पहली उम्मतों के मुनाफिक, इस उम्मत के मुनाफिक, अल्लाह ताला उनको हाविया में डालेगा। हाँ, जिसने किसी का माल खा लिया, अमानत रखी खा गया, जमीन दबा गया, जमीन दबा गया। आपके यहाँ जमीनों की लड़ाइयां ज्यादा होती हैं क्योंकि जमीन थोड़ी है, दावेदार ज्यादा है, कभी इसकी दबा ली, कभी इसकी दबा ली, कभी इसकी खा गया, कभी इसकी खा गया। यहाँ तो एक कनाल दबा ली, आधी कनाल ले ली, एक मरला ले लिया, 2 कनाल ले लिया। अब क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह कहेंगे इसकी जमीन वापस कर, इसकी अमानत वापस कर। कहेगा वो तो गिलगित में थी। का नहीं, यहाँ है। कहाँ है? का जाओ देखो, दोज़ख में पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी है? हाविया में पड़ी हुई है, हाविया में। हाविया में औरों का हक हड़प कर जाने वाले, अमानत को खा जाने वाले, वो मुसलमान होकर भी उन्हें हाविया में जाना होगा। अल्लाह ताला कहेंगे जाओ ले आ। कहेंगे यार वो तो गिलगित में दुकान थी, वहीं मैंने दबाई थी, वहीं वकील से पैसे देकर, जज को पैसे देकर अपने नाम कराई थी, तो अब मैं कैसे लेकर आऊं? वो तो गिलगित में तो नहीं, मैंने उसको वहां से उठाया है। और जाओ हाविया के अंदर है। अब वो जहन्नुम में से उतरेगा, जहन्नुम की आग जलाएगी, फुतमा की आग जलाएगी, लजा की आग जलाएगी, सईर की जलाएगी, सकर की जलाएगी, जहीम की जलाएगी। हाविया में पहुंचेगा, उस अमानत को उठाएगा और उठा के चढ़ता 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 दोज़ख के किनारे पहुंचेगा। एक कदम अंदर होगा, एक बाहर होगा। अल्लाह फिर धक्का देके नीचे गिरा देगा। फिर वो ऐसी उसी अमानत के साथ कलाबाजियां खाता 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 फिर हाविया में गिरेगा। फिर उसे उठाएगा, फिर चढ़ता 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 दोज़ख के किनारे आएगा। फिर अल्लाह धक्का देके नीचे गिराएगा। जब तक अल्लाह चाहेगा उसके साथ ये होता रहेगा। तो लोगों के हक खा जाने वाले, अमानत को हड़प कर जाने वाले भी हाविया का मजा चखेंगे। वरना हाविया मुनाफिकों के लिए, मुनाफिक उसमें होगा। उसके ऊपर जहीम है, उसमें मुशरिक होंगे, उसमें अबू जहल होगा। उसके ऊपर सकर है, उसमें मजूसी होंगे। उसके ऊपर सईर है, उसमें तारों के पुजारी, पत्थरों के पुजारी और ये दरख्तों के पुजारी, मखलूक के पुजारी उसमें होंगे। उसके ऊपर लजा है, उसमें यहूदी होंगे। उसके ऊपर होतमा है, उसमें ईसाई होंगे। ये 6 दोज़ख के दर्जे, ये सेंट्रल जेल हैं। जो इसमें चला गया कभी नहीं निकल सकता, मर्द या औरत जो इसमें गया अब निकल नहीं सकता। सराबीलुहुम मिन क़तरान, इनके कुर्ते बनाओ किससे? आग से। इनकी शलवारें बनाओ किससे? आग से। इनके टोपियां लाओ किसकी? आग की। तख्शा वुजूहुहुम अन्नार, इनको पानी पिलाओ, क्या? आग। युस्का मिन माइन सदीद, पीप जख्मों का गंदा पानी जो सफेद हो जाता है, कि इसको पिघलाओ, इसको खौलाओ, इनको पीने के लिए दिया जाए। और ताम क्या है? मिन दरीअ, कांटेदार झाड़ियां हैं, वो खाने को दो। ये सेंट्रल जेल है, इसमें जाने वाले कभी नहीं निकल सकते, हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। मेरे भाइयों बहनों, ओए होए होए, जो नाफरमानी की मौत मर गया हलाक हो। इसके ऊपर जहन्नुम है, जहन्नुम। जहन्नुम मुसलमानों के लिए पहला दोज़खी जो सबसे पहला दोज़खी है वो कौन है भाई? काबील। पहला दोज़खी काबील है। अरे काबील के साथ उनकी गर्दनें पकड़कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। मुसलमान के खून की कीमत है। काफिर को कत्ल करना हराम है, चाहे जाके राह चलते को गोली मार देना। तो अल्लाह ताला काबील को सबसे पहले दोज़ख में, पहला मुजरिम दोज़ख का ये जहन्नुम, और आखिरी मुजरिम इस उम्मत में से है। पहला मुजरिम आदम अलैहिस्सलाम का बेटा और आखिरी मुजरिम इस उम्मत का आदमी, उसका नाम है जुहैना। उसका कबीला भी जुहैना, अरब का कबीला है। मुआज़ अल-जुहनी बहुत बड़े सहाबी हैं। खालिद इब्न मअबद अल-जुहनी बहुत बड़े सहाबी हैं। तो जुहैना कबीले का वो मर्द होगा जो सबसे आखिरी मुजरिम है और सबसे आखिर में इसको दोज़ख से निकाला जाएगा। ये जो जहन्नुम है, जहन्नुम ये सबसे हल्की आग है, पर इस हल्की आग का भी इतना अजाब है कि एक सुई के बराबर, उस सुई का नाका होता है ना, इसमें धागा डालते हैं, उसके सुराख के बराबर
اگر جہنم کی دیوار کو توڑ دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی وہ ساری دنیا کو جلا کے ختم کر دے. گلگت کے پہاڑ راکھ ہو جائیں گے. آپ کے چولہے میں راکھ ہوتے, لکڑی راکھ ہو جائے, اس چنگاری سے گلگت کے پہاڑ اور ہمالیہ کے پہاڑ راکھ ہو جائیں گے. یہ نافرمان مرد عورتوں کے لیے ہے جو نماز چھوڑتے ہوئے مر گئے, روزے چھوڑتے ہوئے مر گئے. اور ایک اور بات ہے بڑی آسان سی ہے اور سمجھ میں اور بڑی, جس میں مرد عورت سب مبتلا ہیں, وہ غیبت ہے. غیبت سے بڑی دنیا دوزخ میں جائے گی. یہ عورت بے پردہ ہے, سب اس کو بری نظر. آپ کے ہاں تو ابھی تک پردہ ہے, ہمارے ہاں تو عورت نے پردہ اتار دیا تو وہاں پردہ نہ پردہ, بلکہ اب تو پردہ ہونا وہاں عیب بن رہا ہے. شکر ہے آپ کے ہاں بھی پردہ ہے. ہائے ہائے, آپ کے ماحول میں کوئی عورت بے پرد ہو تو سب اس کو کہتے بہت بری عورت ہے, بہت بری عورت ہے. کوئی نماز نہ پڑھے کہتے بڑا برا آدمی ہے, بڑی بری عورت ہے, نماز نہیں پڑھتی. لیکن غیبت کرنے والوں کو کوئی برا سمجھتا ہی کوئی نہیں, اور سارا ماحول غیبت میں مبتلا ہے. آج گھروں میں لڑائیاں, مسجدوں میں لڑائیاں, دفتر میں لڑائیاں, بازار کی لڑائیاں, ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ صرف زبان کا گندا بول, زبان کا گندا بول. آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے زبان نکال کے اپنی زبان پکڑ کے کہا, مجھے دیکھو, یوں پکڑا اس انگلی اور اس انگوٹھے سے, یوں پکڑ کر کہا, معاذ معاذ, سب سے زیادہ دوزخ میں گرانے والی چیز یہ زبان ہے. یہ زبان, یوں کہا, یہ زبان سب سے زیادہ جو مرد عورت اس امت کے دوزخ میں جائیں گے اس کی وجہ سے جائیں گے. کیونکہ غیبت ہر کوئی کر رہا ہے. تسبیح بھی ہاتھ میں, غیبت بھی چل رہی. نفل بھی پڑھ رہے, غیبت بھی چل رہی. تہجد بھی پڑھ رہے, غیبت بھی چل رہی. حج بھی ہو رہا, غیبت بھی ہو رہی. مسجد میں پہلی صف پہ بیٹھ کے غیبت ہو رہی. عورت مصلی پہ بیٹھ کے غیبت کر رہی ہے. گھروں کے گھر اجڑ گئے میرے بھائیوں بہنوں اس غلط زبان کا غلط استعمال سے. ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ, ہمارے پڑوس میں عورت ہے, بہت نماز پڑھتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, پر زبان کی بڑی تیز ہے, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, ہر وقت اس کی زبان چلتی ہے. آپ نے کہا, لا خیر فیہا, کوئی نیکی نہیں اس کے پاس, وہ سیدھی جہنم میں جائے گی. دوسرے شخص نے کہا, یا رسول اللہ, فلاں عورت ہے, وہ فرض پورے کرتی ہے, فرض, نفلوں کا اہتمام کوئی نہیں, پر اس کا بول بڑا میٹھا ہے, غیبت کوئی نہیں, چغلی کوئی نہیں, گالی گلوچ کوئی نہیں. تو آپ نے کہا, اس کو جنت کی بشارت دے دو, وہ جنت میں جائے گی. تو میرے بھائیوں بہنوں, آج بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے, بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے, جس سے گھر جل گئے ہیں. یہ وادی ٹھنڈی ہو کر بھی گرم ہو گئی ہے. پنجاب تو پہلے ہی گرم ہے, وہ گرم ہو کر مزید گرم ہے, اور یہ وادی بھی ٹھنڈی ہو کر اسے آگ لگی ہوئی ہے. اور یہ آگ صرف اس گلگت میں نہیں لگی, یہ سکردو کے پہاڑوں سے یہ آگ لگنا شروع ہوئی ہے, اور کراچی کے ساحل تک, اور گوادر کے ساحل تک, اور وہ تفتان کے صحرا تک یہ آگ پھیلی ہوئی ہے. سکھر کے صحراؤں میں, الجزائر کے صحراؤں میں, اور نیل کے دریاؤں میں یہ ساری آگ ہی آگ ہے, آگ ہی آگ ہے, جس نے ہڈیوں کو جلایا ہے, گوشت کو جلایا ہے. چولہے کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے, گیس کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے, اور ہائے ہائے اس غیبت کی آگ نے ہڈیوں کو جلایا, گوشت کو جلایا. گھر آباد ہو کر اجڑ گئے, مسکراتے چہرے ویران ہو گئے, محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں, اور محبتیں عداوتوں میں بدل گئیں, اور زندگی موت بن گئی, اور آپس کی الفتیں وہ ماضی کا قصہ بن گئیں, کتابوں کی کہانیاں بن گئیں. صرف اس زبان کے غلط بول نے ساری دنیا کو آگ لگا دی. یہ جو شیطان ہے نا, شیطان بہت بڑا تاجر ہے, اس کو پتہ ہے مارکیٹ میں کون آدمی کون سودا خریدتا ہے. سمجھے آپ, کوئی چھوٹا موٹا تاجر نہیں, بڑا تاجر ہے. اسے پتہ ہے مارکیٹ میں یہ سودا کون خریدے گا. اسے پتہ ہے نیک عورت بدکاری نہیں کرے گی, نیک آدمی بدکاری نہیں کرے گا. اسے پتہ ہے جس نے داڑھی رکھی ہے اور وہ سینما دیکھنے نہیں جائے گا, اور وہ زنا نہیں کرے گا, اور وہ سود نہیں لے گا, لیکن اس کو بھی تو پھنسانا ہے, تو اس کو اس کی دعوت ہی نہیں دیتا کہ سود کھا لے. چلو فلم دیکھ لو, چلو بدکاری کرو, چلو رشوت لے لو, اس کی دعوت ہی نہیں دیتا. اسے پتہ ہے
اللہ سے ڈر رہا تو لوگوں سے ڈر کے بھی نہیں کرے گا. وہ اس کو یہاں پکڑتا ہے, تو بڑا اچھا ہے, وہ بڑا برا ہے, تو بڑی اچھی عورت ہے, وہ بہت بری عورت ہے. اب اپنی اچھائی دل میں ڈال اوروں کی برائی ڈال, پھر اس کی زبان چلائے گا, پھر وہ غیبت چلے گی, پھر وہ زہر اگلے گی. پھر سانپ کا ڈسا اتنا نہیں تڑپتا جتنا غیبت کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے. پھر سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا اس گندی زبان میں زہر ہوتا ہے. شیر کا پنجہ اتنا نہیں پھاڑتا جتنا یہ 2.5 انچ کی زبان گوشت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے. پٹرول اور گیس کی آگ سے وہ آگ نہیں بھڑکتی جو اس چھوٹی سی زبان سے آگ بھڑکتی ہے. شہروں کے شہر جل رہے ہیں اور اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ غیبت, گندا بول. ہاں, اگر گھروں کو جنت بنانا ہے غیبت چھوڑ دو. دھن رے دھنیے اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں 4 بنولے, سب سے پہلے ان کو چن. کیا مطلب؟ اوروں کی برائیاں نہ دیکھو, اپنی برائیاں دیکھتے رہو. اپنی کمیاں دیکھو گے تو اللہ تعالی مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے گا اور ساری دنیا تمہیں اچھی نظر آئے گی. اگر اپنی اچھائیاں دیکھو گے اور اوروں کی برائیاں دیکھو گے تو اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا. سارا جہان آپ کو برا نظر آئے گا, اپنی ذات آپ کو بڑی اچھی نظر آئے گی اور بڑی قابل تعریف نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ پھر تکبر پیدا ہوتا ہے, اور تکبر میں مرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا. پہلے عجب آتا. عجب کیا ہے؟ میں بڑا اچھا ہوں. یہ عجب ہے, میں بڑا اچھا ہوں. صرف اس حد تک, میں بہت اچھی ہوں, میں تو بہت اچھا ہوں. یہ عجب. جب عجب کو لگام نہیں دے گا تو اگلا درجہ آئے گا, اگلا درجہ. عجب اور تکبر کی حد ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ بارڈر پر پولیس کھڑی ہوتی, بارڈر پر فوجیں کھڑی ہوتی ہیں. بھائی اب اس میں بارڈر ملنے جائے تو عجب اور تکبر کا بارڈر ملا ہوا ہے. تکبر کیا ہے؟ میں بڑا اچھا, وہ بہت گندا. میں بڑی اچھی, وہ بہت گندی. اپنی اچھائی کے ساتھ جب اگلے کی نفرت پیدا ہو جائے, اگلے کی حقارت پیدا ہو جائے, اس کا چھوٹا ہونا دل میں اتر جائے تو پھر یہ تکبر ہے. تکبر اور تکبر عزازیل را خار کرد. شیطان نے شرک تو نہیں کیا تھا, تکبر کیا تھا. اگر میں سجدہ نہیں کرتا, اتنی بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ مخلوق کو سجدہ نہیں ہوتا, لیکن کیوں نہیں کرتا؟ کہ انا خیر منہ. کیونکہ دو باتیں. اللہ نے زمین آسمان سے کہا میری مانو, ان سے یا اللہ ہم نہیں مانتے. اللہ نے شیطان سے کہا میری مانو, ان کا یا اللہ میں نہیں مانتا. تو زمین آسمان کو کچھ نہیں کہا, شیطان کو مردود کیا. کیوں؟ دونوں نے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے آسمان, زمین, گلگت کے پہاڑوں کو کہا میری امانت اٹھاؤ. فابین ان یحملن منها, وہاں کہنے لگے اللہ ہم نہیں اٹھاتے. ان کو تو کچھ نہیں کہا. اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے کہا سجدہ کرو. شیطان نے کہا میں نہیں کرتا. مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ, تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ زمین آسمان تم بوجھ نہیں اٹھا رہے. نہیں اللہ ہم نہیں اٹھائیں گے. شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نہیں کر رہا. فرق کیا ہے؟ شیطان نے کہا میں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے ہو؟ انا خیر منہ, میں اچھا ہوں, یہ برا ہے. خلقتنی من نار, میں آگ سے بنا, آگ اوپر جاتی. دیکھو نا, دیا سلائی کو آگ لگاؤ اور اس کو الٹا بھی کرو تو آگ اوپر جاتی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آگ سے, یہ مٹی سے. استکبر, وہ متکبر ہوا, نہ کا دفع ہو جا. اچھا زمین آسمان نے کہا ابھی اللہ ہم نہیں اٹھاتے. اللہ نے کہا کیوں؟ واشفقنا منها, یا اللہ ہمیں تیرا ڈر لگتا ہے, یا اللہ ہمیں تیرا خوف ہے کہ ہم تیری امانت اٹھا نہیں سکیں گے. یا اللہ ہماری ہمت نہیں کہ ہم تیری امانت. واشفقنا منها, وہ ڈر گئے کہ یا اللہ ہمارا بس کا نہیں ہے. اللہ کا جاؤ معاف کر دیا. انہوں نے کہا میں اچھا, ان کا تو مردود ہے قیامت تک کے لیے. تو میرے بھائیوں بہنوں, ایک بہت بڑی آگ ہے جو جنگل کی آگ سے بھی زیادہ شدید ہے,
اور یہ زبان کا غلط بول ہے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک ڈاکو بیٹھا تھا پہاڑ کی چوٹی پر، اس کی نظر پڑی، اس کو خیال آیا میں کیا زندگی گزار رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، آئندہ تیرے نبی کا ساتھ دوں گا، اور یہ کہہ کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور ساتھ چل دیا۔ ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ڈاکو، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ان کے لاشعور میں اپنا اچھا ہونا اترا ہوا ہوتا ہے، ہم بڑے اچھے ہیں۔ یہ چیز بہت بڑا سبب ہے دین سے دور لوگوں کے اور دور ہو جانے کا۔ جنید جمشید گلوکار ہے، گانا گانے والا، اب ماشاءاللہ توبہ کر لی ہے، مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی باندھتا ہے۔ 6 سال ہم اس کے پیچھے پھرتے رہے، جب اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی تو اس نے مجھ سے کہا میں صرف اس وجہ سے ان راہوں پہ چلا کہ تم نے مجھے حقیر نہیں سمجھا اور نفرت کا اظہار نہیں کیا، اور دوسرا کبھی فتویٰ نہیں سنایا کہ تو حرام کھاتا ہے، حرام ہی تو کھا رہا ہے، یہ ہم نے کبھی منہ سے نہیں کہا تو حرام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، چلتے رہے چلتے رہے، 6 سال کے بعد خود ہی توبہ کر لی، 3 چلے بھی لگا دیے اور داڑھی بھی رکھ لی اور چلے بھی لگ گئے اور کتنے حج ہو گئے، اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ صرف محبت، اس کے گناہ کا اس کو تانا نہیں دیا۔ تو یہ جو تانا دینا ہوتا ہے یہ اور لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نے یوں دیکھا اور بڑی حقارت سے کہا ہاں بڑے آئے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک پاک 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 عورت، پردے دار عورت، کوئی آ گئی ایسی بیچاری تھوڑی سی اعمال میں ڈھیلی تو اس کو بڑی ایسے نفرت کی نظر سے دیکھتی، آپ بڑی نیک حاجن بنتی، اس کو ایسی نظر سے دیکھتی۔ یہی حال یہ پکے پکے نمازیوں کا ہے، یہ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اگلا دین سے ہی نکل گیا ہے۔ تو اس نے یوں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہا میرے روح عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں، ایک تیرا ساتھی ہے، ایک ڈاکو اور چور و چکا ہے، ان دونوں سے کہو، ڈاکو سے کہو تیری توبہ پر تیرے پچھلے سارے معاف، تو نئے سرے سے عمل کر، اور اپنے ساتھی سے کہو تیری نفرت کرنے پر تیری ساری نیکیاں برباد، تو بھی نئے سرے سے اب نیکیاں کر، تیرا سب ختم، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کو حقیر سمجھنے کا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے گھروں میں آگ ہے، آگ، اور وہ آگ چولہے کی آگ سے تیز ہے، پیٹرول گیس کی آگ سے تیز ہے، اور وہ غیبت کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جو آگ ہے جو زبان نے بھڑکائی ہے، اس کو پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ تمہارا گلگت کا خوبصورت بہتا ہوا دریا یہ سارے کا سارا روک کر گلگت کے اوپر ڈال دیا جائے تو بھی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ہے طریقہ، جو بتایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، بند کر لو زبانیں، غیبت مت کرو، لا تجسسوا، ہمارے نبی نے کہا کسی کی ٹو نہ لگاؤ کیا کرتی ہے کیا کرتا ہے، لا تحسسوا لا تجسسوا، تحسس کیا خود پیچھے پیچھے پھرنا، اور تجسس کیا کسی کو پیچھے لگ جاؤ دیکھو کیا، جیسے پولیس بھی نہیں حکومت والے CID لگاتے ہیں نا، CID، یہ تجسس ہے، تجسس جاسوس، اسی سے جاسوس ہے، تجسس سے جاسوس، اور وہ رپورٹ لکھتے ہیں، وہ الٹی لکھیں سیدھی لکھیں، اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا کسی کی تو نہ لگاؤ، کسی کی برائیاں نہ دیکھو، برائیوں پہ پردے ڈالو، اچھائیوں کو اچھالو، تو اللہ تمہیں سیدھا جنت کی راہوں پر لے جائے۔ تو جہنم وہ ہے جس میں مسلمان مرد عورتوں کو ڈالا جائے گا جو نافرمانی کرتے، نماز چھوڑتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، حرام کھاتے مر گئے، رشوت لیتے مر گئے، نماز چھوڑتے مر گئے، روزہ چھوڑتے۔ ایک اور بتا دوں، یہ گناہ تو عام ہیں، بہنوں کو حق نہیں دیا اور اس کے ساتھ مر گئے۔ بہنوں کا حق ہے نا باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں، اگر باپ نے 3 روپے چھوڑے ہیں، 1 بھائی 2 بہنیں ہیں تو 1-1 روپیہ
ایک بہن کو ملے گا، 1 روپیہ ایک بھائی کو ملے گا، 2 روپے ایک بھائی کو ملے اور آدھا آدھا ان کو ملے گا. تو کیا ہوا بھائی؟ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر کیا ہوتا ہے؟ سارا حق بھائی دبا کے بیٹھ جاتا. سارا حق بھائی نے دبایا اور بھائی کیا ہوا؟ کہا جی ہمارا رواج کوئی نہیں، ہمارا رواج کوئی نہیں. اچھا قرآن تو کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے. 1 روپیہ بیٹی کو ملا، 2 روپے بیٹے کو ملے، 8 آنے بیٹی کو ملے، 1 روپیہ بیٹے کو ملے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے بتایا، مرد کا حق بعد میں بتایا. للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین. اور یہاں ساری گلگت کی وادی بہنوں کا حق کھا جاتی ہے. اور کوئی کہتا بھی نہیں کہ حرام ہو گیا، حرام ہو گیا. کوئی رشوت کھائے تو کہتے رشوت کھاتا ہے، کوئی سود کھائے کہتے بڑا مجرم ہے سود کھاتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالے تو کہتے بڑا ظالم ہے ڈاکے مارتا ہے. سارے گلگت والوں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ مارا، نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ کوئی فریاد ہوئی، نہ کسی نے ہائے کی. اور کسی بہن نے کچھ مانگ بھی لیا تو الٹا اس پہ چڑھائی ہو گئی. بہنوں کا حق کھاتا ہوا مر گیا، جنت کی ہوا بھی نہیں لگی. ماں کا حق کھا لیا، خامد مر گیا، اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے. اولاد ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے، اولاد کوئی نہیں 4تھا حصہ ماں کا ہے. باپ مر جاتا ہے، مائیں بیچاری فقیر بن کے بچوں سے خیرات مانگتی ہیں، حالانکہ اللہ نے خامد کے حق میں سے 1/8 ماں کا حق رکھا تھا. کوئی نہیں دیتا. ماؤں کا حق ہڑپ، بہنوں کا حق ہڑپ، اور پھر اس کے ساتھ یہ احساس بھی نہیں ہے کہ میں مجرم ہوں، میں نے ظلم کیا ہے. یہ احساس ختم ہو گیا ہے. تو بھائیوں میں اور میرے بہنوں، اللہ نے جہنم کو بنایا ہے نافرمان مسلمان مرد عورت کے لیے. اگر توبہ نہ کی تو اس میں جانا ضرور ہے. جو ہے نا آخری آدمی جو نکالا جائے، جب وہ نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو نکالو، ایک آدمی دوزخ میں اس کو نکالو. تو وہ جبریل آ کر کہیں گے بھی اس کو نکالو. تو دوزخ کا فرشتہ مالک کہے گا کہ دوزخ نے ایک کروٹ بدلی ہے، اس میں ہر چیز کو اس نے الٹا پلٹا کے پھینک دیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے. تو جبریل کہیں گے یا اللہ وہ مالک کو پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ فلاں پتھر کے نیچے دبا پڑا ہے. میں نے پتھر بتایا تھا نا، پتھر کیا ہوتا ہے، پتھر کیا ہوتا ہے جس کے نیچے پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں دوزخ کے کونے میں پتھر کے نیچے ہے. تو جبریل بھی اندر جائے گا اور وہ مالک بھی اندر جائے گا. وہ پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے منہ کے بل گرا پڑا ہوگا اور اس کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان. ایک دفعہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو دوزخ کے سنوں کا سنیں کہ جہیم میں حاویہ میں منافق ہیں، جہیم میں مشرک ہیں، سقر میں صابی ہیں مجوس ہیں، اور سعیر میں مجوس ہیں، لظا میں یہود ہیں، حطمہ میں عیسائی ہیں. اور کہہ کر جبریل چپ ہو گئے. صاحب نے کہا اور کیا؟ کہ جی آپ سے شرم آتی، آپ سے شرم آتی. کہ نہیں بتاؤ. کہا جہنم میں آپ کی امت ہے، نافرمانی کرتے ہوئے جو مر گیا توبہ کیے بغیر. تو ہمارے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے اور روئے جا رہے، نہ کسی سے بات کر رہے، نہ کلام کر رہے، نہ کھانا کھا رہے، روئے جا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. سلمان فارسی اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. سلمان فارسی بھاگ کے حضرت فاطمہ کے پاس گئے کہ جاؤ ابا کی خبر لو. وہ رو کے ان کا حال برا ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھا رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی تشریف لائیں، دروازے پہ دستک دی تو آپ نے، چونکہ حضرت فاطمہ سے محبت بے پناہ تھی تو آپ نے فوراً اجازت دے دی. اندر آئیں تو کہا ابا جان کیا ہوا، میں آپ پہ فدا قربان، آپ کا یہ حال کیوں بنا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی، مجھے جبریل نے بتایا ہے
میری امت کے نافرمان مرد عورتوں کو جہنم میں جانا ہوگا۔ فرمایا کتنے نوجوان ہوں گے جو کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ کرم میں رحم کرو، پر کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جو کہیں گے ہمارے بڑھاپے کا رحم کرو، کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنی عورتیں ہوں گی جو ننگی ہو کر جہنم میں پھینکی جائیں گی اور ان کے بالوں کی چوٹیوں سے پکڑ کر فرشتوں کو گھسیٹ رہیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہائے ہماری بے پردگی، ہم پر رحم کرو۔ ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ خبر رلا رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، ان قریب موت پر یہ سب کچھ کھل کے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ زندگی موت کا نظام بنایا اور عزت اور ذلت کا نظام بنایا، جنت اور جہنم کا نظام بنایا، عرش فرش زمین آسمان چاند تاروں کا نظام بنایا، اور دنیا اور آخرت کی ساری عزتوں تک پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رہبر بنا کر، ہادی بنا کر، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبری کا طریقہ دے کر آپ نے مکے کی پہاڑیوں سے آپ کو چاند بنا کے، سورج بنا کے آپ کو طلوع فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے سورج چمکتا رہے گا، یہ چاند چمکتا رہے گا، نہ یہ گھٹتا ہے، اور نہ اس پر کوئی گہن لگتا ہے، نہ اس پر کوئی داغ آتا ہے، نہ اس میں کوئی آگ ہے۔ آپ ساری دنیا کے مردوں عورتوں کے لیے عزت کا راستہ لے کر آئے، بلندی کا راستہ لے کر آئے۔ مشرب اللون، یہاں گال گلابی تھے، ازج الحواجب، یہ بھویں گول تھیں، من غیر قرن، بیچ میں بال کوئی نہ تھے، اقن العرنین، ناک باریک، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک تھا، فی عینیہ دعج، آپ کی آنکھ بڑی موٹی اور لمبی اور سرخ ڈوروں سے مزین تھی، اکحل، سرما لگا رہتا تھا، بغیر سرمے کے سرمے والی، احور، سفیدی سفید، انجل، نورانی اور چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی آنکھ تھی، فی عنقہ سطع، آپ کی گردن لمبی تھی، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں ایک روب تھا، ایک کشش، ایک جادو، ایک سحر، ایک نغمہ، جو سنتا تھا دیوانہ ہی ہو جاتا تھا، جو سنتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اللہ نے آپ کی آواز میں ایسی کشش رکھی تھی، آپ کے چہرے پہ ایسا حسن رکھا تھا کہ دیکھنے والا جب دیکھتا تھا تو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وسیم قسیم تھے، وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو، تو ہمارا نبی وسیم تھے، اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدر سے دیکھو ہر طرف سے حسین ہو، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے حسن ہی حسن تھا، فی لحیتہ ہی کسا تھا، داڑھی آپ کی گھنی تھی، سینے پر پھیلی ہوئی تھی، بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، عریض الصدر، چھاتی چوڑی تھی، دقیق المسربہ، جسم پہ بال نہیں تھے، صرف چھاتی کے درمیان بالوں کا ایک باریک تار چلتا تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، انور المتجرد، جسم آپ کا چمکتا سورج کی طرح چمکتا تھا، مسیح القدمین، پاؤں ایسے نرم و نازک تھے کہ ان پر یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا، پانی جیسے اوپر ڈالو نا، تیل لگے پانی ڈالو تو پانی پھسل جاتا ہے، تو آپ کے پاؤں پہ جب پانی ڈالتا تھا تو یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، اور آپ کی نظر میں ایسی کشش تھی، جب آپ نظر اٹھاتے تھے، نظر اٹھا کے آپ کی عادت اٹھانے کی نہ تھی، آپ ایسے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے، یوں دیکھتے تھے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کے دیکھنے کا انداز تھا، کنکھیوں سے ایسے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، جب آپ ایسے دیکھتے تھے پھر سورے کے سورے چپ اور یوں سر جھکا لیتے تھے، پھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے، صرف دو آدمی اس وقت بھی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ جس شخص کو اللہ نے ایسا حسن بخشا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، سوئی نظر نہیں آئی، اتنے میں ہمارے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، ایسا خوبصورت، ایسا حسین۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھی تو سینہ چیر کے بیٹھ جاتے۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ تھا، ہمارے نبی مسجد کے صحن میں تھے، آپ نے دھاری دار سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی،
کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ایسا حسن و جمال اللہ نے بخشا. اور شادی کس سے کر رہے ہیں؟ 40 سال کی عورت. آپ تو 15 سال کی لڑکی سے شادی کرتے. 40 سال کی عورت. اور جب عمر 50 سال گزر گئی تب جا کے حضرت خدیجہ فوت ہوئی. پھر 51 سال کی عمر میں حضرت سودا سے شادی کی، وہ بھی 40-45 سال کی تھی. پھر آپ نے 53 سال کی عمر میں جا کے حضرت عائشہ سے شادی فرمائی. اور اس کے بعد پھر ام سلمہ، پھر ام حبیبہ، اور پھر زینب بنت جحش، پھر زینب بنت خزیمہ، اور پھر جویریہ، اور پھر صفیہ، اور پھر میمونہ. پھر شادی کی قطار لگے. بڑھاپے میں شادیوں کے شوق چڑھ گئے تھے. مالی فی النساء من حاجہ، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش کوئی نہیں ہے. یہ شادیاں تھیں عورتوں کو نمونہ دینے کے لیے. خدیجہ کے پیچھے بھی چلو گی تو جنت، صفیہ کے پیچھے چلو گی جنت، میمونہ کے پیچھے چلو گی جنت، ام حبیبہ کے پیچھے چلو، ام سلمہ کے پیچھے چلو، سودا کے پیچھے چلو، زینب کے پیچھے چلو، بنت جحش، بنت خزیمہ، جویریہ کے پیچھے، جیس کے پیچھے، فاطمہ کے پیچھے چلو، زینب کے پیچھے چلو، رقیہ کے پیچھے چلو، ام کلثوم کے پیچھے چلو. جس کے پیچھے چلو گی جنت کا دروازہ سامنے ہوگا. تو میرے بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کامل اکمل شریعت دے کر بھیجا. کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، ہمارے نبی کی زندگی محفوظ موجود. پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی موجود ہے. اسی مہینے میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کی 12 تاریخ، اپریل کی 22 تاریخ، اور انگریزی مہینوں کے سال کے لحاظ سے 571 عیسوی، اور ہمارے ہندی مہینوں کے لحاظ سے جیٹھ کے مہینے کی 1 تاریخ، اور 1 تاریخ جیٹھ کے مہینے کی 1 تاریخ سے 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزر چکے تھے، اور پیر کی صبح کے 4:20 ہوئے تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے. اور 12 ہی ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے. 7 جون تھا، 7 جون 12 ربیع الاول. آپ چاشت کے وقت میں آپ نے آنکھیں بند فرمائیں، اس وقت آپ کی عمر کے 63 سال اور 4 دن گزرے تھے. یہ محرم سفر کے لحاظ سے، اور 61 سال 2 مہینے اور 24 دن آپ کے گزرے تھے جنوری فروری کے لحاظ سے، اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کے گزرے تھے سارے دنوں کے لحاظ سے. جس نبی کی اتنی تفصیل موجود ہو، وہ مقصد زندگی بچا کر گیا، بتا کر گیا، اور اسے محفوظ کر کے گیا. جو چلے گا کامیاب، جو نہیں چلے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے ذلیل و خوار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے. باپ دادا پردادا کے نام لکھے ہوئے ہیں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالے بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک 80 واسطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ موجود سلامت رکھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے پتہ نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی. لیلھا کنہارھا، ہمارا نبی وہ راستہ دے کر گیا ہے جس میں رات بھی روشن اور دن بھی روشن، یعنی ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں رات آتی ہی کوئی نہیں، رات آتی ہی کوئی نہیں. آپ نے آ کر عورت کو مقام بخشا. یہودیوں کے نزدیک عورت ایک ڈائن کو کیا کہتے ہیں؟ خوفناک بلا، چڑیل، روئی، عورتیں ڈر جائیں گی. روئی یہودی کہتے تھے عورت روئی ہے، اور عیسائی کہتے تھے عورت
شہوت کا آلہ ہے، استعمال کر کے پھینک دیا، اور عرب کے نزدیک عورت منحوس ترین چیز کی پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا۔ کیسے کیسے لوگ۔ ایک شخص ہے کہ جی میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، میری بخشش ہو جائے۔ تو اسلام آیا، اس نے عورت کا مقام دیا، بیان کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، سنو عورت ہونا کوئی عیب نہیں، مرد ہونا کوئی بڑائی نہیں، تمہارا اللہ ہے جس نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی پر آدمی عزت پاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ عورت کی کمی کو نکالا، پھر عورت کا جائیداد میں حصہ رکھا، کیونکہ عورت کا حصہ کوئی نہیں تھا جائیداد میں عرب کے نزدیک، جیسے آپ لوگ کھا جاتے ہو عورتوں کا حصہ، اور یہ ہمارے پنجابی بھی کھا جاتے ہیں، سندھ بھی، پٹھان بھی، سب ایک جیسے ہیں، سارا پاکستان پھرا ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا کوئی بہنوں بیٹیوں کو حصہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حصے کو ثابت کر کے ذکر کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کو کتنا ملے گا؟ قرآن نے یہ سوال نہیں کیا، قرآن نے یہ سوال اٹھایا مرد کو کتنا ملے گا؟ مرد کو، جلے مرد کا حصہ ہے ہی کوئی نہیں، یا اللہ اب مرد کا تو حصہ کیا ہے کچھ تو بتاؤ۔ کہ للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ہم 2 لڑکیوں کو دیتے ہیں اتنا ایک لڑکے کو دے دیا جائے۔ عورت کی جائیداد کو ثابت کیا، مرد کی جائیداد کو اس پر قیاس کیا۔ میاں بیوی کا حق آیا تو اللہ نے عورت بیوی کے حق کو پہلے بیان کیا، مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا، اور کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بے شک مرد کا درجہ بڑا ہے لیکن عورت کا حق ہے تم پر جیسے کہ تمہارا حق ہے عورت پر۔ عورت کے حق کو پہلے بیان کیا، مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا۔ یہ کس لیے ہے کہ عورت گھر چھوڑ کے آتی ہے، مرد نہیں گھر چھوڑتا، لڑکی ماں چھوڑ کے آتی ہے، لڑکا نہیں چھوڑتا، لڑکی بہن چھوڑ کے آتی ہے، بھائی چھوڑ کے آتی ہے، باپ چھوڑ کے آتی ہے، اور اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، آنگن اور اپنا بستر چھوڑ کے آتی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے۔ جب وہ پردیش میں آتی ہے، سسرال کے گھر میں آتی ہے، تو ماں کی جدائی کا زخم، باپ کی جدائی کا زخم، بھائی کی جدائی کا زخم، بہن کی جدائی کا زخم، اپنے گھر کی جدائی کا زخم، اپنے کمرہ، اپنی ساتھیوں سہیلیوں کی جدائی کے زخم لے کر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا عاشروہن بالمعروف، تمہارے ذمے ہے اس کو اتنی محبت دو، اتنی محبت دو کہ یہ ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، سہیلیوں کی محبت بھول جائے۔ پر ظلم و ستم ہے، بیوی کو نوکر سمجھا جاتا ہے، بات بات پہ اس کو ذلیل کرنا، مارنا۔ کوئی جانور ہے جس کو مارا جائے؟ کوئی جانور ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ اے ہے اب جب وہ بیچاری گھر میں آتی ہے تو سسر الگ حکمران، ساس الگ حکمران، خامد الگ حکمران، بہنیں الگ حکمران، وہ نوکر بن کے پس جاتی ہے، گھٹ گھٹ کے وہ سینہ اس کا پھٹتا ہے، نہ آہ کر سکے، نہ فریاد کر سکے، نہ سنا سکے، نہ بتا سکے۔ سسر کا الگ ڈنڈا، ساس کا الگ ڈنڈا، خامد کا الگ ڈنڈا، خامد کی بہنوں کا الگ ڈنڈا۔ یہ زندگی میرا نبی سکھا کر نہیں گیا تھا، یہ معاشرت میرے نبی نے نہیں بتائی تھی۔ اللہ نے تو عورت کے ذمے خامد کی روٹی پکانا نہیں لکھا، ذمے کوئی نہیں، پکائے تو اس کا احسان ہے، ذمے نہیں، حقوق میں شامل نہیں۔ خامد کے لیے روٹی پکائے، خامد کے لیے چائے پکائے، یہ محبت میں ہے۔ عاشروہن بالمعروف،
اس سے محبت کرو تو سب کچھ قربان کر دے گی. یا انجشت قواریر، اللہ تعالیٰ کے نبی نے عورت کو شیشے سے تشبیہ دی ہے، شیشے سے، دو وجہ سے. ایک جیسے شیشہ نازک ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹھیس پہنچے تو ٹوٹتا ہے، ایسی عورت کمزور دل کی بنائی گئی ہے. تو اللہ نے کہا جیسے شیشے کو سنبھال کے رکھتے ہو اسے سنبھال کے رکھو. دوسری وجہ تشبیہ کیا ہے کہ شیشہ دنیا میں ایسی دھات ہے جو ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں. شیشہ ٹوٹے پھر نہ جڑے گا، یہ چور ہو نہ جڑ سکے گا. تو دوسری تشبیہ یہ ہے کہ یہ کمزور دل کی ہے، اس کا دل ایک دفعہ ٹوٹ جائے پھر ساری زندگی نہیں جڑتا. تو جو اس کو ڈنڈے سے چلائے گا ساری زندگی نوکر بن کے گزار دے گی، بیوی بن کے نہیں گزارے گی. اور جو اس سے محبت دے گا تو سب کچھ قربان کر دے گی، فدا ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے، کیونکہ بہت عمر کا فرق تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مثلا ادھر کو پیالہ اٹھاتی پینے کے لیے، میں یہاں ہونٹ لگائے جب رکھتی تھی تو ہمارے نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کر پیتے تھے. اور عرب میں دستور تھا، گوشت جو کھاتے تھے نا وہ کھڑا گوشت ہوتا، ایسا گلا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ بالکل ہاتھ لگائیں تو ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا. ہمارے تو میرے کمزور ہیں، ہم تو پریشر کوکر کا گلا ہوا بھی کھائیں تو بھی ہضم نہیں ہوتا. تو وہ گوشت ایسا ہوتا تھا ذرا کھڑا ہوتا تھا، تو اس کو دانتوں سے کاٹ کے کھاتے تھے، نہ شتن، دانت سے کاٹتے ہوئے کھاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بوٹی اٹھاتی اور اس کو دانت سے کاٹ کے نیچے رکھتی، تو ہمارے نبی بوٹی وہی اٹھا کر جہاں سے اما عائشہ نے دانت سے کاٹا تھا وہیں دانت لگا کے کاٹتے تھے. یہ محبت کرنا سکھایا. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا عبادت بتایا، صدقہ بتایا. ایک نوجوان ہے، کہا جی میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی، کیا کروں؟ میں نے کہا ابھی گھر جاؤ اور ایک لقمہ بنا کے روٹی کا اس کے منہ میں ڈال دو، لڑائی ختم ہو جائے. اچھا جی. تو اگلے ہفتے بعد میں نے فون کیا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا، عمل کیا اس پر؟ کہا جی شرم آتی ہے. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جو حرام سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی کو لڑا کر. دو باتوں پر شیطان سب سے زیادہ شاباش دیتا ہے. کوئی طالب علم حاصل کرنے جا رہا ہو، علم دین کا اور کوئی شیطان اس کو وہاں سے ہٹا دے تو جب اس کی کارگزاری ہوتی تو بڑا شیطان سب سے زیادہ سمجھتا تو نے اچھا کام کیا. اور کوئی شیطان میاں بیوی کو آپس میں لڑا دے اور شام کو جب کارگزاری ہوتی ہے تو وہ آ کر کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوں. کہتا تم کام کر کے آئے ہو. اور میں نے کہا اللہ کے بندے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تم؟ چلو ابھی چلو، میں 15 منٹ بعد پھر فون کروں. 15 منٹ فون کیا، ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا جو تو معاملہ ہی بدل گیا. کیسے بدل گیا؟ کہ میں نے جو لقمہ منہ میں ڈالو اس کی ساری لڑائی ختم ہو گئی. اس نے کہا تمہیں یہ کس نے پٹی پڑھائی؟ انہوں نے کہا مولوی طارق جمیل نے پڑھائی. کہ اللہ تجھے ایسے مولوی ہمیشہ ٹکراتے رہے جو تمہیں گھر کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں. ابھی لاہور کا ایک بڑا تاجر ہے، اس نے ہماری جماعت کے ساتھ کوئی 3-4 سے روزے لگائے. تو آخری سے روزے میں کہنے لگا کہ میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تو نے ہر مہینے 3 دن مولوی طارق جمیل کے ساتھ لگانے ہیں، کیونکہ ہر دفعہ جب تو آتا ہے تو اچھا خامد بن کے آتا ہے، پہلے سے اچھا خامد بن کے آتا ہے. تو بھائیو گھر کی معاشرت ہماری برباد ہے. ہاں گھر میں ہر کوئی گلگتی طریقے اپناتا ہے، حضور کی شریعت کوئی نہیں اپناتا، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی تبلیغی ہو، اور چاہے کوئی افسر ہو، اور چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو. جب وہ 4 دیواری میں آتا ہے تو وہ گلگتی بن جاتا ہے. پھر وہ نہ عالم رہتا ہے، نہ وہ تبلیغی رہتا ہے، نہ وہ حاجی رہتا ہے، نہ وہ پرہیزگار رہتا ہے، وہ گلگتی بن جاتا ہے، گلگتی. اور اللہ کے نبی کے ہاں گلگت کی کوئی رعایت نہیں. پنجابی طریقے حرام، گلگتی طریقے حرام، پٹھانی، بلوچی، سندھی، مکرانی طریقے یہ سب مردود ہیں. وہاں صرف ایک ہی طریقہ چلتا ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. جو اپنا کے آئے گا زندگی بنائے گا، جو نہیں اپنائے گا اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عاشروہن بالمعروف. عورت کا مقام مت ان سے اچھا سلوک کرو. یہ گھر بار چھوڑ کے آئی ہیں، ماں بہنیں چھوڑ کے. آخری خطبے میں آپ نے عورتوں کے حقوق پر مفصل بیان فرمایا.
لیکن ہماری معاشرت ٹوٹ چکی، عورت کو خامد کے مقام کا نہیں. یہ تو ایک طرف کی بات بتائی، دوسری بات بھی تو سن. ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامد کے جسم میں پیپ پڑ جائے، سارے جسم پہ زخم ہو جائیں، سارا جسم سر سے پاؤں تک زخمی ہو، ہر زخم میں پیپ وہ گندا سفید پانی پڑ جائے، اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکی. ہاں بیوی کے روپ میں ماں کا روپ آ گیا تو اللہ نے اور حکم بڑھا دیے، اور اللہ کے نبی نے اور حکم بڑھا دیے اور کہا بالکل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اپنی ماں کے سامنے باپ کے سامنے اف نہ کرو. اف کیا ہوتا ہے؟ یہ اون جو ہے یہ بھی عمل کو برباد کر دیتی. جب ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت کو باندھ دیا گیا. آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو میرا فرما بردار ہو اور ماں باپ کا نافرمان ہو تو میں اس کو نافرمان لکھوں گا اپنے دفتر میں، اور جو میرا نافرمان ہو اور ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اپنے دفتر میں اس کو فرما بردار لکھوں گا. حضرت علقمہ صحابی ہیں اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، موت آ چکی ہے. بیوی نے پیغام بھیجا علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے کہا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کہا اس کا کیا حال ہے؟ کہا جی وہ ناراض ہے. آپ نے حضرت علقمہ کی ماں کو پیغام بھیجا میرے پاس آؤ گی کہ میں آ جاؤں؟ کہا یا رسول اللہ میں خود آ جاتا. تو حاضر ہوئی. آپ نے کہا علقمہ کو معاف کر دے. کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا. کہ تمہیں شکایت کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں، بہت نیک تھا، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، اور میرا گستاخ تھا، مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا، میں اسے معاف نہیں کرتا. تو آپ نے کہا بلال جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کو آگ لگا دو. تو ان کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ کہاں تو معاف نہیں کرے گی تو اللہ جلائے گا. تو ہماری آگ تو اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی ہے، تو اگر معاف نہیں کرے گی نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. کہا یا رسول اللہ میں سب کو گواہ بناتی ہوں میں نے معاف کیا. جو ہی معاف کیا تو آپ نے پیغام بھیجا تو پتہ چلا کہ علقمہ نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا. پھر آپ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، دفن میں شریک ہوئے. پھر آپ نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا صدقہ قبول. جب ماں کا روپ دھارا عورت نے تو اللہ نے مقام اور بڑھا دیا. بیٹی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا اور ان کو پالتا رہا. پھر ان دونوں کی شادیاں کی، ان کو ڈولی میں بٹھایا، اس کو گھر پہنچایا. پھر شادی کے بعد بھی اس پہ خرچ کرتا کرتا اگر مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. تو گلگت والے کیا کرتے ہیں، وہ اس کا حق ہی نہیں دیتے. خرچ کرنا تو کیا ہے، اس کا اصل حق ہی مار کے بیٹھ جاتے ہیں. سارا حلال حرام ہو گیا. تو میرے بھائی اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا، اسے گھر میں بٹھایا، خامد کے ذمے کا کما کے لاؤ. اور بتاؤں آپ نے کہا سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو آدمی اپنی بیوی اور بچوں پہ کرتا ہے. سب سے افضل خرچ وہ ہے جو آدمی اپنی بیوی اور بچوں پر کرتا ہے. اور سب سے پہلے نامہ اعمال میں جو تولا جائے گا سب سے پہلے نامہ اعمال میں جو تولا جائے گا آدمی کا اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک تولا جائے. ہمارے نبی نے فرمایا جب بھی گھر واپس آؤ تو گھر والوں کے لیے ہدیہ لے کر آؤ، اور کچھ نہ ملے تو پتھر ہی اٹھا کے لاؤ، خالی ہاتھ مت گھر آؤ. کتنے خوبصورت زندگی کے اصول ہیں. بھائی کوئی پتھر اٹھا کے لے جاؤ. پتھر اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم گلگت میں سے باہر پتھر اٹھا کے واپس پتھر لے کے آ جاؤ.
اور کوئی شہتوت لے کے آ جاؤ جو تمہارے یہاں سستی چیز ہے، خوبانی لے کے آ جاؤ، کوئی نہ کوئی چیز لے کے گھر آؤ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دل جڑ جاتے ہیں، اس سے دل قریب ہو جاتے ہیں. محبت کرنا سکھایا جا رہا ہے، محبت کے اصول بتائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا، مرد کو باہر سے کما کے لاؤ، چار دیواری کا پابند بنایا. تو عورت کے ذمہ ہے کیا پھر؟ گھر بیٹھنا ہے، صرف بچے پیدا کرنا ہے؟ نہیں، عورت کے ذمہ ہے نسل کو تیار کرنا، ایک ایسی نسل تیار کرنا جو اللہ اس کے رسول کی غلام ہو، جو اللہ اس کے رسول کے حکموں کی پابند ہو. سارے کاموں سے فارغ کر کے گھر بٹھایا کہ ان کو ایمان سکھاؤ، ان کو تقوی سکھاؤ، اللہ رسول کا تعلق سکھاؤ، اللہ پہ مر مٹنا سکھاؤ. یہ سبق ہے جو ماں کے ذمہ ہے اولاد کو سکھانا. اور آپ کو ترغیب دے رہا ہوں، یہ جو تبلیغ والے ہیں بڑے ہی خشک ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میرے بابا بہت اچھے ہیں، میرے بابا بہت اچھے ہیں. مجھے کیوں اچھے ہیں؟ کہا میرے لیے کھلونے لاتے ہیں. اب اگر میں کھلونے نہ لاؤں تو پھر یہ بول اس کے منہ سے نہ نکلے گا، یہ اس کی خوشی کا بول ہے. میرا بابا بہت اچھا ہے، وہ میرے لیے کھلونے لاتا ہے. اسماعیل کہہ رہے ہیں یا ابت، یا ابت. یہ لفظ یا ابت کو میں اب بھی واضح کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں. یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے کے اندر میں سرور بھر چکا ہو، خوشیاں بھر رہی ہوں. جیسے اسماعیل کو منزل مل گئی، جیسے کھلونا مل گیا، جیسے بڑی دولت مل گئی، جیسے بہت کچھ ملے گا. کہہ رہے میرا بابا، میرے بابا، یا ابت میرے بابا. افعل لفظ فا بھی بیچ میں نہیں آیا، ثم تو دور کی بات ہے، لفظ فا بھی بیچ میں نہیں آیا. اور بیوی کیا عجیب زبان ہے، کہ ابھی کرو، فوراً کرو، فوراً. میری منزل مجھے مل گئی. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بڑا خوش ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ یہ ابن قدامہ المقدسی نے یہ روایت نقل کی ہے، جو اسی یا ابت کی تفسیر بن رہی ہے. اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کا بچے تو بڑا خوش ہو گیا، کیا بات؟ تو اسماعیل علیہ السلام کا خوشی کا مقام نہیں، خوشی کا مقام نہیں. دنیا چھوٹے گی تو اللہ جنت دے دے گا، ماں باپ چھوٹیں گے تو اللہ اپنا آپ دے دے گا. اللہ آپ سے بہتر، جنت دنیا سے بہتر. پر اپنا کرتا اتارا، کرتا کہنے کہ ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا تو یہ میرا کرتا لے لیں، یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے دفن کر دیں. عورت کو گھر میں فارغ بیٹھنے کا حکم نہیں ہے کہ صرف صفائیاں کرے اور برتن دھوئے، چائے پکائے، کاوے پکائے، روٹیاں پکائے. نہیں، نسل بنائے، نسل. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب کبھی اسے میری یاد ستائے گی تو میرا کرتا دیکھ کے تسلی پائے گی، اور اپنے کرتے میں مجھے آپ کفن دے دیں، اور اپنے میرے ہاتھ بھی باندھ دیں، پاؤں بھی باندھ دیں، کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی رگڑ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے. مجھے الٹا لیٹائیں تاکہ نظروں سے نظریں ٹکراتے ہوئے کہیں ہاتھ کانپ نہ جائے، اور نیچے سے چھری چلائیں. یہ بیٹا باپ کو وصیت کر رہا ہے. بیٹے کی عمر ہے 6 سے 8 سال. ابراہیم السلام نے ہاتھ پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنے گھٹنے کو اس کی کمر پر رکھا، ایسے کمر پہ رکھا، اس کو بالوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا، اور ایسی درد بھری فریاد ہے جو پتھروں کو پگھلا دے گئے. میرے مولا، اگر تو مجھ پہ ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کا خیال میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا، تو آج اس قربانی پر اپنی ناراضگی کو دور کر دے. اور اگر یہ تیرا کوئی امتحان تھا کہ تو مجھے پرکھنا چاہتا تھا تو مجھے آج اس امتحان میں کامیاب کر دے. اور بسم اللہ کہہ کے چھری کو چلا دیا. اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام بیچ میں حائل ہو گیا، چھری رہی، گردن رہی. اللہ نے کٹنے کا حکم واپس لے لیا. کاٹنا تو بڑی بات ہے، چھری نشان بھی نہ ڈال سکے. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ چلا عاجز آ گئے، نہ چلنا تھا نہ چلی، کہ اوپر والا کہہ رہا ہے نہیں، صرف دیکھ رہے تھے
یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ہاں دیکھ لیا ہے میرے بھائیوں بہنوں، یہ ماؤں کا کام ہے، یہ ماؤں کا کام ہے، اس پہ لانا ہے، ماؤں کے ذمے ہے اس پہ لانا. دین ایک مسلسل محنت سے آتا ہے. جیسے روزانہ روٹی کھاتے ہیں، ایک وقت نہیں 3 وقت کھاتے ہیں، روزانہ سوتے ہیں، تب جسم کا نظام چلتا ہے. ایمانیات کو روزانہ غذا چاہیے، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی تلاوت کی شکل میں، کبھی ذکر کی شکل میں، کبھی دعا کی شکل میں، کبھی تعلیم کی شکل میں، کبھی تہجد کی شکل میں. تو ہمارے گھروں میں ذکر ہو، تلاوت ہو، تعلیم ہو، تہجد ہو، آپس میں میاں بیوی بچے بہن بھائی مل کے بیٹھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنا جائے، سنایا جائے، آپ کی سیرت پاک کو سنا جائے، سنایا جائے، رشتے ناتوں کا تقدس بحال ہو. کوئی پیسہ رکھا ہوا تو اس کی زکوٰۃ دی جائے، کوئی عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے. اور اس معاشرت میں ایک عمل جو میں نے بیچ بیان میں بھی کہا تھا، غیبت سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، اوروں کی کمیاں اچھالنے سے بچا جائے، بہتان باندھنا. طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے، قذف المؤمن یہدم عمل 100 سنۃ، نیک عورت پہ کوئی بہتان لگا دے تو اس کے 100 سال کی نیکی اللہ برباد کر دیتا، 100 برس کی نیکیاں برباد کر دیتا. تو غیبت سے اس کی ابتدا ہوتی، غیبت سے ابتدا ہوتی، چغلی سے ابتدا ہوتی. تو اپنی زبان کو اس سے روکا جائے. اگر ہم کسی کی اچھائی نہیں بیان کر سکتے تو برائی بھی بیان نہ کریں، نہ سنے نہ کریں. میں نے رات بھی بتایا، روزانہ بتا رہا ہوں، مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان مرد عورت کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. اس کا رواج پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں نکالتے ہیں، سمجھایا کسی نے، بتایا کسی نے. تو اپنی زبان کا بول میٹھا کرو بھائیو بہنوں، اللہ اس زبان کے بول کی بڑی قیمت لگا. تو اس کی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. ہر مہینے اللہ کی راہ میں نکلیں، جماعت میں سے روزہ تو بعد میں ہو جائے گا. اچھا بھی دعا کرو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وصل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما دے. یا اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے قصور کیے ہیں. یا اللہ آج اپنی رحمت سے سارے معاف کر دے. یہ اتنا مجمع مرد عورت کا تیرے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، وفد بن کے آیا ہے، تیرے غلام، تیرے نوکر، تیری باندیاں، یا اللہ تیری کنیزیں، ہم سب میرے مولا تیرے دربار میں اجتماعی طور پر اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ جو تو نے تربیت کا سلیقہ حضرت ہاجرہ کو عطا فرمایا، وہ تربیت کا سلیقہ ہماری عورتوں کو بھی عطا فرما دے. اے مولا تو نے یہ ہمت اور حوصلے اماں ہاجرہ کو عطا فرمائے، اور جیسے انہوں نے اپنے بچے کو اس رخ پہ اٹھایا تو اپنی گردن پہ چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اے مولا کریم یہ ہمت، یہ حوصلے، یہ حکمت، یہ بصیرت تو ہماری عورتوں کو بھی نصیب فرما دے. وہ ولولہ، وہ جذبہ جو تو نے حضرت اسماعیل کو عطا فرمایا، وہ جذبہ ہمارے بچوں کو بھی نصیب فرما دے. یا اللہ تو ہی اصل ہادی ہے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے. اگر تو نے ہمارے دفتر کھول لیے، اگر تو نے ہماری کاپی کھول لی، یا اللہ ہم ذلیل ہو جائیں گے. یا اللہ اوپر سے ہی دستخط کر دینا. یا اللہ ہماری کاپیاں نہ کھولنا میرے مولا، ورنہ ہم سے بڑا ناکام کوئی نہ ہوگا. اے مولا
قیامت کے دن لوگ بڑے اچھے عمل لے کر آئیں گے. رابعہ بصری جیسی عورتیں رات کی تہجد اور رونے لے کر آئیں گی. ہماری عورتیں رات کی غفلت لے کر آئیں گی. اے مولا، ہم آج کے نوجوان، آج کے مرد، آج کی دنیا کے مسلمان دن کی رات کی گناہوں کی سیاہیاں لے کر آئیں گے، اور پہلے مسلمان دن کے رات کے نورانی اعمال لے کر آئیں گے. اے مولا کریم، ہمارا حال کیا ہوگا؟ فقیر بادشاہوں میں بیٹھ جائے، وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے. معاشر کے میدان میں اتنے بڑے بڑے نیک مرد عورتوں کے سامنے مولا ہم تو کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، نظر نہیں اٹھا سکیں گے. یا اللہ، اس دن موت بھی کم وقت مر جائے گی، وہ بھی تو نہیں ہوگی جو خاتمہ کر دیتی. چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، پہاڑ کوئی نہیں، دامن کوئی نہیں، غار کوئی نہیں، کھلے میدان میں تیرا سامنا ہوگا. حضر کرم فرما دے، ان سارے بہن بھائیوں کو جزا دے، ان کو بہتر صلہ دے، ان کا آنا ان کی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. ان کے گھروں میں، ان کے در و دیوار میں، ان کی دکانوں میں یا اللہ تو محبتیں، برکتیں نازل فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا رحمت. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب